السلام علیکم طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز لڈوینہ اسلم آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارا عنوان ہے، سبق کا عنوان ہے شیخ سعدی کی حکایتیں، حصہ دوم، صفحہ نمبر 72 اور 73 پر۔ حصہ اول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کی پڑھائی کرنے سے پہلے ہم اس کے تدریسی سرگرمی کو دیکھیں گے۔ ذخیرہ الفاظ: میم پیش مو، فے، مو ف، لام سین، لس، مو ف لس، مفلس، نون سواد یہ نسی، ہے تحت نصیحت، نصیحت، میم ہے مہ تے الف تا، مہ تا جیم ساکن، محتاج، محتاج، گاو ٹھے گٹھ، ٹھے الف ٹھا، گٹھا، گٹھا، سین خے یہ خی، سخی، سخی، بے پیش بو، خے یہ خی، لام بخیل، بخیل، آئیں بچوں، آج ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے۔ یہ شیخ سعدی کے قصے کہانیوں میں سے ایک ہے، ہنر سیکھو، صفحہ نمبر 72 پر۔ ایک دانا نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا ہنر سیکھو، روپے پیسے کا کوئی اعتبار نہیں، یہ تو چور لے جاتے ہیں یا مالک خود ہی آہستہ آہستہ خرچ کر ڈالتے ہیں۔ ہنر ایسی دولت ہے کہ کبھی نہیں گھٹتی، اور علم وہ چشمہ ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ ہنرمند کا مال جاتا ہے تو اسے کچھ پرواہ نہیں کہ اس کے پاس ہنر خود بڑی دولت ہے، وہ جس جگہ جائے گا قدر پائے گا، لیکن بے ہنر کا مال جاتا رہے گا تو وہ مفلس ہو جائے گا اور ذلت اور تکلیف اٹھائے گا۔ جی بچوں، اس میں بتایا گیا ہے ایک دانا یعنی کہ عقل مند شخص نے، دانش مند نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ہنر سیکھو۔ انہوں نے کہا پڑھو لکھو بھی اور ہنر سیکھو، کوئی سکل یعنی کہ سیکھنا، وہ سیکھو۔ روپیہ پیسہ، انہوں نے کہا روپے پیسے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ چور جو ہے جب کبھی چوری کرنے کے لیے آپ کے گھر میں آئے، وہ آپ کا سامان، آپ کا پیسہ، یہ چیزیں تو چرا لیں گے، لیکن آپ کا ہنر کبھی نہیں چرا سکیں گے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے یا پھر پیسہ یہ بھی ہو سکتا ہے چور لے جائیں اور مالک خود بھی اس پیسے کو آہستہ آہستہ خرچ کر لے، لیکن ہنر ایسی دولت ہے جو کبھی گھٹتی نہیں ہے، بلکہ جتنا آپ اس کو سیکھو گے وہ بڑھتی جائے گی۔ اور علم وہ چشمہ ہے کہ جس میں جتنا بھی آپ ڈوبتے جائیں تو وہ جو ہے ہمیشہ جاری رہتا رہے گا، کبھی کم نہیں ہوتا۔ تو نہ اس کے لیے کوئی عمر کی قید ہے کہ آپ اس عمر تک علم حاصل کر سکتے ہیں یا عمر زیادہ ہو گئی، تو اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ ہنرمند کا مال جاتا ہے تو اسے کچھ پرواہ نہیں۔ جس کے ہاتھ میں ہنر ہوتا ہے، جو کام کرنا جانتا ہے، اس کا اگر مال چلا بھی جائے، روپیہ پیسہ گم بھی ہو جائے یا چوری بھی ہو جائے، تو اسے فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پاس ہنر کی ایک دولت ہوتی ہے، تاکہ وہ دوبارہ اپنے ہنر سے وہ دوبارہ دولت کما سکتا ہے، اپنے ہنر سے دوبارہ خوشحال ہو سکتا ہے، اور وہ جس جگہ بھی جائے گا وہاں پر اپنی قدر ہی پائے گا، وہاں پر لوگ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ ہاں بھائی اس کو تو سارے کام آتے ہیں، تو وہ پھر اپنے ہنر سے اپنا نام کمائے گا۔ لیکن جو بے ہنر شخص ہے، بے ہنر کا مطلب جو کام کاج جسے کوئی کام نہ آتا ہو، تو اس کا مال اگر چلا جائے تو وہ تو مفلس ہو جائے گا۔ مفلس معنی غریب ہو جائے گا، اور وہ ذلت بھی اور تکلیف بھی اٹھائے گا، یعنی کہ اس کی بے عزتی بھی ہوگی، اور وہ اس کے پاس تو کچھ نہ ہے کرنے کے لیے، تو وہ بیچارہ ذلت میں ہی زندگی گزار دے گا۔
इस صفحے کی تدریسی سرگرمی الفاظ معنی ہیں: مفلس، غریب، دانا، عقل مند، اعتبار، بھروسہ، بے ہنر، وہ شخص جسے کوئی کام نہ آتا ہو، حاتم، سخی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا شخص، محتاج، ضرورت مند۔ اب آپ آگے دیکھیں گے حاتم تائی۔ حاتم تائی، کسی نے حاتم تائی سے پوچھا، کیا دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی شخص دل کا دھنی ہوگا؟ دل کا دھنی کا مطلب دل کا بڑا، کھلے دل کا مالک جو شخص ہوتا ہے۔ اس نے کہا، ہاں، ایک دن میرے ہاں 40 اونٹ ذبح کیے گئے اور ہر واقف ناواقف کو اجازت تھی کہ وہ آئے اور دعوت کھائے۔ اسی دوران مجھے کسی ضرورت سے جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے وہاں دیکھا ایک بوڑھا آدمی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا، بڑے صاحب، تم حاتم تائی کی دعوت پر کیوں نہیں جاتے؟ آج اس کے دسترخوان پر ہزاروں لوگ جمع ہیں، خوب کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اس کے جواب میں بوڑھے نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، جو خود کما سکتا ہو وہ حاتم کا محتاج کیوں ہو؟ انصاف یہ ہے کہ وہ بوڑھا ہمت میں مجھ سے کافی آگے تھا۔ تو بچوں، اس میں حاتم کے بارے میں بتایا گیا۔ حاتم جو ہے وہ بڑے کھلے، حاتم سخی شخص جو بڑے دل کا مالک، وہ بتا رہا ہے، اس سے کوئی شخص، کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ سے بھی بڑا کوئی دل کا مالک اس دنیا میں ہے؟ آپ تو اپنے کھلے دل کے مالک، بڑے دل کے مالک ہو، غریب لوگوں کی مدد کرتے ہو، تو ایسا بھی کوئی شخص ہے؟ تو اس نے ایک اپنا قصہ سنا دیا کہ ایک بار اس نے 40 اونٹ ذبح کروائے، اپنے یہاں دعوت کا اہتمام کیا، دعوت ارینج کی، تو ہر کسی کو اس نے اس دعوت پہ بلایا، جس کو وہ جانتا تھا ان کو بھی بلایا، واقف ناواقف سے مطلب جنہیں وہ جانتا تھا، واقف ناواقف جن کو نہیں بھی جانتا تھا، ہر کسی کو اس نے کہا کہ وہ دعوت میں ضرور شریک ہوں۔ تو اسی دوران اسے کوئی کام پڑا تو وہ جنگل میں گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص جو ہے وہ اپنی کمر پر لکڑیوں کا بنڈل سمجھ لے، لکڑیوں کو ایک جگہ جمع کر کے، گٹھا مانے لکڑیوں کو ایک جگہ جمع کر کے باندھ کے اٹھا کے جا رہا ہے۔ تو اس نے ان سے سوال کیا کہ بڑے صاحب، آج تو حاتم تائی نے دعوت کی ہوئی ہے سب کی، تو اور بہت بڑا دسترخوان اس نے لگایا ہے، ہزاروں لوگ وہاں پر جمع ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں گئے؟ تو اس کے سوال کے جواب میں بوڑھے نے نا بڑی سنجیدگی سے کہا کہ مطلب میرے ہاتھوں میں دم ہے، جب میں خود کما سکتا ہوں تو میں حاتم کا محتاج کیوں ہوں؟ حاتم بے شک بڑا شخص ہے، لیکن جب میں خود اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھا سکتا ہوں تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس بات سے جو ہے انصاف کا یہ ہے کہ وہ بوڑھا ہمت میں، تو یہ حاتم تائی نے بتایا کہ وہ بوڑھا جو ہے مجھ سے بہت آگے ہے، میری ثقافت میں یا مجھ سے بہت زیادہ وہ آگے ہے۔ دوسرا ہم پڑھیں گے ثقافت۔ سخی آدمی پھلدار درخت کی مانند ہوتا ہے۔ سخی وہ شخص جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، بڑے دل کا مالک، لوگوں اسے سخی کہتے ہیں۔ سخی آدمی پھلدار درخت کی مانند ہوتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے پھل کھاتے ہیں اور اس کی چھاؤں میں آرام بھی کرتے ہیں، لیکن بخل کی مثال خضرو گھاس کی طرح ہوتی ہے یا سوکھی ہوئی جھاڑی کی مانند۔ خضرو سے مطلب جو خود بخود گھاس اگ جاتی ہے، جیسے بارش کے بعد دیکھا ہوگا کہیں پہ بہت ساری گھاس ایسے خود بخود اگ جاتی ہے، اسے خضرو کہتے ہیں، جو سوائے جلانے کے اور کسی کام نہیں آتی۔ سوکھی جھاڑی کو لوگ کاٹ لیا کرتے ہیں، مگر پھلدار درخت کی ہر شخص حفاظت کرتا ہے۔ اس سے علم ہوا کہ لوگ سخی سے پیار کرتے ہیں اور بخیل سے بیزار رہتے ہیں۔ جی، یہ بھی ایک ثقافت کا ایک قصہ ہے شیخ سعدی کے قصوں میں سے، کہ ایک سخی آدمی کا کہا ہے کہ وہ ایک پھلدار
درخت کی مانند ہے جس پہ پھل لگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس درخت پہ پھل لگتے ہیں اس کا مالک یا وہاں کے لوگ جو اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں کہ وہ خراب نہ ہو, وہ پھل دیتا ہے اور اپنے وقت پہ اس میں سے پھل حاصل ہوتا ہے. تو یہ سخی آدمی جو لوگوں کے کام آتا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, اس کی مثال ایک پھلدار درخت کی مانند دی گئی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر کسی شخص کو ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی تو وہ اس شخص سے مدد بھی مانگ لیتا ہے اور اس کے پھل کھاتے ہیں اور اس کی چھاؤں میں آرام کرتے ہیں. یعنی کہ جب بھی کوئی ضرورت ہو تو اس شخص سے وہ ضرورت مند اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی چھاؤں میں آرام کرتے ہیں. لیکن بخل کی مثال, بخل شخص وہ ہے جو کنجوس ہے. جو کنجوس شخص ہے اسے بخل کی مثال دی گئی کہ وہ خودرو گھاس کی طرح ہے. خودرو گھاس یعنی کہ جو خود بخود اگ جاتی ہے. جیسے بارش کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین پر گھاس پھوس اگ جاتی ہیں اور یہ جب سوکھ جاتی ہے یا سوکھی ہوئی جھاڑی کی مانند ہے جو سوائے جلانے کے اور کسی کام نہیں آتی. اس گھاس کو یا اس خودرو گھاس بوٹی کو کاٹ دیا جاتا ہے اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اس کو جلانے کے کام آتی ہے. سوکھی جھاڑی کو بھی لوگ کاٹ لیتے ہیں لیکن پھلدار درخت کی ہر شخص حفاظت کرتا ہے. یعنی کہ اس شخص کی سخی کی مثال دی گئی ہے کہ وہ پھلدار درخت کی طرح ہی ہیں اور سب لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو سخی لوگ ہیں اس سے سب پیار کرتے ہیں اور جو کنجوس ہے اس سے جو ہے بخل یعنی کہ جو کنجوس لوگ ہیں اس سے دوسرے لوگ بیزار ہوتے ہیں. جی ایک اور یہ تدریسی سرگرمی ہے الفاظ معنی. گٹھا لکڑیوں کا بنڈل کہہ لیں, بندھی ہوئی لکڑیاں کہہ لیں. سخی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا. بخل کنجوس. خودرو خود بخود اگنے والی گھاس. سخاوت خیرات. جی پیارے بچوں, یہ تھوڑی سی مس پرنٹنگ ہو گئی ہے. یہ جملے ہیں, یہ جملے بنانے ہیں اس کے. دعوت, انصاف, پھلدار, برائی, حفاظت. دعوت کا ایک میں نے جملہ بنایا, آج ہمارے گھر دعوت پر مہمان آئے. انصاف, حاتم تائی انصاف پسند آدمی تھا. باقی یہ جو 3 ہیں یہ آپ گھر پر بنائیں گے. یہ سارا جتنی بھی تدریسی سرگرمی کا کام ہے اپنی کاپی پہ آپ لکھیں گے اور ان پھلدار, برائی اور حفاظت کے جملے بنائیں گے. یہ بھی آپ کی ایک اور تدریسی سرگرمی ہے. درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے. الف, غریب شخص نے امیر آدمی سے کیا مانگا؟ اناج, بستر, رقم, کھانا. غریب شخص نے امیر آدمی سے کیا مانگا تھا؟ جی اشرفیہ مانگی تھی نا, وہ رقم ہی تھی, رقم مانگی تھی. درست جواب کیا ہے؟ رقم. بے, امیر کے ہمدرد نے غریب آدمی کے متعلق کیا کہا کہ وہ چور ہے, قاتل ہے, بہروپیہ ہے, دھوکے باز ہے. کیا کہا تھا کہ وہ کیا ہے؟ بہروپیہ ہے. ٹھیک ہے. جیم, حاتم کی محفل میں کیا چل رہا تھا؟ کھانا, ذکر, بحث, جلسہ. تو بچوں درست جواب کیا ہے؟ کھانا. آگے دیکھیں گے دال. بوڑھے لکڑہارے نے حاتم سے قبول نہیں کی دعوت, رقم, مراد, جھونپڑی. کیا قبول نہیں کی تھی؟ درست جواب کیا ہے؟ دعوت. ہے 2 چشمیے. حاتم نے کتنے اونٹ ذبح کرائے تھے؟ 50, 110, 40, 70. درست جواب کیا ہے؟ 40. واو. نیک آدمی نے اپنی دولت کو کس کام کے لیے رکھا تھا؟ بھلائی کے لیے, کھیتی باڑی کے لیے, اناج کے لیے, خریداری کے لیے. جی درست جواب ہے بھلائی کے لیے.
रईस आदमी ने लड़के के साथ भलाई की थी। रईस आदमी ने लड़के के साथ भलाई की थी। क्या भलाई की थी? कांटा निकाला था, नौकरी दी थी, कर्ज दिलाया था, बरी कराया था। तो दुरुस्त जवाब क्या है? कांटा निकाला था उसके पाँव से। हे है, नेकी के सबब वो आदमी अपने आप को देखता था जन्नत में, फूलों के साथ, राहत में, तकलीफ में। जी, फूलों के साथ वो अपने आप को देखता है। आगे बढ़ो। नेक आदमी ने बेटे को सीखने का मशवरा दिया। हुनर, कंप्यूटर, फोटोग्राफी, डिज़ाइनिंग। दुरुस्त जवाब क्या है? हुनर। आखिरी है, किसी पर रहम करो तो इस अमल पर कभी ना करना। फ़ख्र, जुल्म, गरूर, हसद। दुरुस्त जवाब है गरूर, गरूर ना करना। घर का काम है बच्चों, ये भी आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, हातिम ने कितने ऊँट ज़िबा करवाए थे? हातिम ने कितने ऊँट ज़िबा कराए थे? सवाल नंबर 2, हातिम को काम से कहाँ जाना पड़ा? सवाल नंबर 2, हातिम को काम से कहाँ जाना पड़ा? सवाल नंबर 3, नेक आदमी ने अपने बेटे को क्या सीखने का मशवरा दिया? सवाल नंबर 3, नेक आदमी ने अपने बेटे को क्या सीखने का मशवरा दिया? सवाल नंबर 4, दौलत को कौन ले जाता है? सवाल नंबर 4, दौलत को कौन ले जाता है? तदरीसी सरगर्मी एक और है। फ़ेल हाल के जुमलों को फ़ेल माजी में बदलें। फ़ेल हाल का मतलब वो अमल जो उस वक्त हो रहा हो, और फ़ेल माजी से जो वो काम जो हम उस वक्त कर चुके हों, गुज़र चुका हो। जैसे जो आज हम जो काम करेंगे वो फ़ेल हाल है, और जो कल हम काम कर चुके हैं वो फ़ेल माजी कहलाएगा। इसको आपने तब्दील करना है। जैसे मुझे किसी भी तौर वो कर्ज़ झुकाना है। अब इसको फ़ेल माजी में चेंज करेंगे, तब्दील करेंगे, बदलेंगे। मुझे किसी भी तौर वो कर्ज़ झुकाना था। ठीक है, ये है की जगह क्या हो जाएगा? था। दूसरा है, उन लोगों में बहस जारी है। इसको फ़ेल माजी में किस तरह बदलेंगे? उन लोगों में बहस जारी थी। ठीक है, इसी तरह ये सारे आप करेंगे। इस दस्तार के आप ज़्यादा हकदार हैं। वो शख्स तो बहुत बड़ा आलिम है। रईस बाग की सैर कर रहा है। उसने गरीब के साथ नेकी की है। नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। ये काम भी आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। शुक्रिया। घर में रहें, महफूज रहें।